اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کے اندر ایک عورت اونٹنی پر سوار تھی۔ اچانک وہ اونٹنی بدکی، اس عورت کو غصہ آیا اور اس عورت نے اونٹنی پر لعنت کی کہ اللہ کے تجھ پر لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی سے سامان کو لے لو اور اس اونٹنی کو چھوڑ دو۔ ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ اس کی پشت خالی کر دو، اس کو چھوڑ دو، اور ایک اور روایت کے اندر آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ وہ اونٹنی نہیں چلے گی جس پر لعنت کی گئی ہو، جو ملعونہ ہو۔ تو دیکھیں کہ جس جانور پر لعنت کی گئی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ چلنے سے روک دیا۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ میں گویا ابھی بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اونٹنی لوگوں کے اندر پھر رہی ہے اور لوگ اس سے طرف دیکھ بھی نہیں رہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، یعنی وہ ملعونہ ہے، لوگ اس کی طرف نہیں اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس کی طرف جو ہے متوجہ نہیں ہوتے۔ تو جب ایک جانور پر لعنت کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب مسلمان پر لعنت کرے گا یا والدین اپنی اولاد پر لعنت کریں گے تو کیا وہ لعنت کے مستحق نہیں ہو؟ تو اس لیے خدارا ہم اپنے بچوں کے اوپر یہ الفاظ نہ بولیں، لعنت کا الفاظ نہ بولیں، اپنے بچوں کے اوپر گالی گلوچ اپنے بچوں کو نہ دیں۔ ہمارے بچے ہم سے وہ کچھ سیکھیں جو صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں ہوئے، ہمیشہ دین کے کام کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے۔ اس لیے ہم اپنے اولادوں کو گالی نہ دیں اور خاص طور پر اپنے اولادوں کو لعنت نہ دیں اور ان پر لعنت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔